حصے میں کہا کہ آپ کا شوہر ایک گندی اور بد کردار نوکرانی سے تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور آپ نے دوسرے ہی سانس میں خود ویسا ہی گندا اور بد کردار بننے کا ارادہ کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ ایک دوسرا برا کام کر رہا ہے، بد نگاہ ہے، بد کردار ہے، بد مزاج ہے، بد اتوار ہے، تو سب بد اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ میاں ہر لمحے تو اس عورت کے پیچھے نہیں پھرتا ہوگا نا۔ تو کس حکیم نے کہا ہے کہ ایسی بد کردار یا چھمک چھلو اور تیز ترار عورت کو اپنے گھر پہ نوکر رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، آج کے ولاگ کے ساتھ اختر عباس حاضر۔ دنیا میں نارمل چیزیں بھی ہیں پر اب نارمل چیزیں بہت زیادہ ہیں، یا شاید مجھ تک رپورٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ آج دو چیزیں میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں جس کا آج کے ولاگ میں ہم ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ شادی کے بعد اگر اسی گھر میں یعنی کوئی لڑکی یا گھر کی بیٹی اس بات کا ضد کرے، اصرار کرے کہ مجھے اسی کمرے میں سونا ہے کیونکہ یہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، تو ایسے میں دلہا اور دلہن ان پہ کیا بیتے گی اور کس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور آپ سوچئے کہ دنیا میں بے وقوفوں کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ایسے اعلیٰ درجے کے بے وقوف جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں ان کے ماں باپ یا ان کے اور بہن بھائی سب عقل سے عاری اور پیدل ہوتے ہیں؟ وہیں میں سے کسی کو ان کا مکوٹ ٹھپنا چاہیے، پر نہیں ہوتا اور معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کی ولاگ میں دوسری جس بات پہ ہم تذکرہ کریں گے کہ اگر میاں اپنے گھر میں کام کرنے والی میڈ کے ساتھ بد نگاہی کا معاملے ملوث ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ نہیں جناب، آج کے ولاگ کے لیے جو ہم نے آپ کے سوالات، یہ مس جویا ان کا سوال تھا کہ اگر شوہر گندی اور بد کردار نوکرانی سے رشتہ بنا لے یا بنانا چاہے اور مجھ کو اگنور کرے تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے بھی باہر جا کے ریلیشن بنانے چاہیے؟ اس پہ ضرور ویڈیو بنائیے۔ اچھا، انہوں نے رہنمائی نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں ویڈیو بنائیے۔ بیٹا، آپ نے ایک لمحے کے 100ویں حصے میں کہا کہ آپ کا شوہر ایک گندی اور بد کردار نوکرانی سے تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور آپ نے دوسرے ہی سانس میں خود ویسا ہی گندا اور بد کردار بننے کا ارادہ کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے اندر سے آپ کتنے کمزور ہو، ایمان کے اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے، اعتقاد اور یقین کے اعتبار سے۔ آپ کا ایمان اگر موجود ہے تو آپ سوچئے دوسرے کو دیکھ کر آپ حرام کھانا شروع کر دیں گے، یا دوسرا اگر گندگی میں لت پت ہے تو آپ جذباتی ہو کے وہ پوری گندگی اپنے اوپر اوڑھ لیں گے۔ کبھی بات کرتے ہوئے، کبھی اعمال میں جاتے ہوئے، جب بھی ہم رد عمل میں کوئی کام کرتے اور سوچتے ہیں تو کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتے۔ ایک دوسرا برا کام کر رہا ہے، بد نگاہ ہے، بد کردار ہے، بد مزاج ہے، بد اتوار ہے، تو سب بد اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں لگا ہوا، آپ کے ساتھ تو ایک ڈیسینٹ اور اچھی لڑکی ہونے کا جو تمغہ ہے وہ لگا ہوا ہے۔ پر یہ آزمائش آتی ہے، اچھے لوگوں پہ آتی ہے۔ کبھی کبھی میرا رب ان کو اس لیے آزماتا ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور اگر کوئی اس لمحے اس آزمائش میں ناکام ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہوتا۔ ایسے لوگوں کا مقابلہ ویسے گندا بن کے میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مقابلے میں عقل استعمال کی جاتی ہے۔ پہلی آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ میاں ہر لمحے تو اس عورت کے پیچھے نہیں پھرتا ہوگا نا۔ تو کس حکیم نے کہا ہے کہ ایسی بد کردار یا چھمک چھلو اور تیز ترار عورت کو اپنے گھر پہ نوکر رکھیں؟ ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے میں اس کو فائر کر دینا چاہیے۔ اب یہ مجھے مت کہیے کہ جی کوئی اور منع کرے گا جو فلاں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی اجازت کے بنا تو کوئی آپ کے گھر میں کمرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو شٹ اپ کال دیجئے کہ کل سے اس گھر میں مت آنا، اور اگر اس گھر میں کوئی اور بھی اصرار کرے تو پھر آپ کو کھل کے بتانا چاہیے کہ یہ چمک چلو یوں پھرتی ہے اپنے دوپٹے کے بنا گلا نیچے کیے ہوئے، جو بھی آپ نے دیکھا ہوا، جو شکایات عام طور پہ عورتوں کو ایسی عورتوں سے ہوتی ہیں۔
ان عورتوں کو توجہ چاہیے ہوتی ہے, اینڈ آف دا ڈے اس کو وہ پیسے میں ڈھالتی ہیں, ان مردوں سے وہ پیسے لیتی ہیں, اور آپ اس لمحے اگر کمزور ہو گئے, چپ ہو گئے, تو نقصان اپنا کراؤ گے. لیکن یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا مجھے بھی باہر تعلق بنانے چاہیے, تو میرے بچے آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو گندا, غلیظ اور بد کردار بننے کا آپ کا جو ارادہ ہے اس کو میں دوں گا رستہ؟ آپ کسی بھی اپنے آس پاس ایسے رشتے سے جو آپ سے پیار کرتا ہوں, ایسے رشتے سے جو آپ کی زندگی کو برباد نہ کرنا چاہتا ہوں, ایسے رشتے سے جو آپ کو اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا چاہتا ہو, نہ ہونے دینا چاہتا ہو, تو وہ تو کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا. یہ مشورہ اصولی طور پر آپ کے دل میں لینے کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا جی, اب آتے ہیں مس عزیز, اور یہ کہتی ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی نند آپ کے کمرے میں سونے کی ضد کرے اور بولے کہ ہمارے کمرے میں تو اے سی نہیں ہے, یہاں پہ اے سی ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ بیٹا ہو سکتا ہے بعض گھروں میں ایب نارمل, ذہنی طور پہ مریض اور نیم پاگل بچے ہوتے ہیں, پر یہ جو بھائی صاحب ہے جن سے شادی آپ کی ہو رہی ہے, یا تو یہ بالکل عقل سے پیدل ہے, گدھا ہے بنیادی طور پہ. یعنی جس بندے کی شادی ہو اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کپڑے کون سے پہننے, اسے یہ پتا میں نے ہار کون سا لینا ہے, اسے یہ پتا جوتے کہاں سے لینے, اسے یہ پتا ہے کہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھ کے ہاں کیسے کرنی ہے, فوٹو کیسے بنانے ہیں. اسے یہ نہیں پتا کہ جب بیوی کو لے کے آنا ہے تو اس کمرے میں مشاعری بھی سجنی چاہیے, وہ کمرہ بھی ڈیکوریٹ ہونا چاہیے, اور یہ کام اس کے بھائی کرے یا دوست کرے یا کسی سے وہ ٹھیکیدار سے کروائے, تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ اس کی زندگی کے آغاز کا, ایک نئے سفر کے آغاز کا سب سے قیمتی اور خوبصورت دن ہے, اور یہ پرائیویسی کا دن ہے, یہ گھر والوں کو وہاں بٹھا کے تماشا لگانے کا دن نہیں ہے. تو اس سے اگر کسی کے بارے میں بھی گمان ہو, میں تو اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر دیر تک بھی وہاں عزا و کارب بیٹھنا چاہیں تو دولہے کو مذاق میں کہنا چاہیے تینوں اور کوئی کام نہیں, مطلب تینوں ایڈی عقل بھی کوئی نہیں کہ جدی شادی ہوئی ہے اس کو پرائیویسی دیں کہ وہ اپنے آئے کسی سے کہلوائیں, کسی چاچے, مامے, تائے, پھپھڑ, یہ جو لڑائیاں ڈلواتے ہیں اس کو جا کے کان میں نکالیں کہ ماموں چاچو میرا کمرہ تھا خالی کراؤ, انہوں نے ایڈی عقل بھی کوئی نہیں جے, تو انشاءاللہ غصے سے بھرا ہوا وہ آئے گا اور جا کے کروائے گا. یہ جو ایسی فرمائش آئے تو مجھے لگتا ہے دلہا اور دلہن کو منہ سے خود نہیں کہنا چاہیے, فساد ہو جائے گا. تو دلہا کو اٹھ کے گھر کے کسی بھی سیانے کے پاس جانا چاہیے اور اسے اس طرح کی بے وقوفی رپورٹ کرنی چاہیے. باقی کام وہ سیانے کا ہوا کہ اس کی کان پکڑے, بال پکڑے یا ہاتھ پکڑے اور اس کو کھینچ کے لے جائے, مگر اس طرح کے بے وقوفوں والے جو کام اور منظر ہیں یہ ناممکن نہیں ہے. بہت سارے گھروں میں یہ ہو جاتے ہیں جب ہم بچوں کو اور بچیوں کو کامن سینس کی چیزیں نہیں سکھاتے, انہیں یہ نہیں بتاتے کہ رشتے, ان کی پرائیویسی, ان کا ڈیکورم, ان کا مینرزم کیا ہوتا ہے. اور مینرزم کتابوں میں نہیں ہوتا, مینرزم بڑے سکھاتے, چھوٹے سکھاتے. آپ سوچیں اللہ نے سکھایا کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں اگر صبح جانا ہو, دوپہر میں جانا ہو یا شام میں جانا ہو تو دستک دیے بنا مت جانا, جو ان کا پرائیویسی کا ٹائم ہے. اور دستک دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹک کی پہ کھول کے اندر چلے گئے, دیٹس ناٹ دا وے. اپنے بھابھیوں کے کمروں میں, اپنے بھائیوں کے کمروں میں جب بڑے ہو جاتے, ایون بہنوں کے کمرے میں, جو شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ نہ ہوں, کبھی منہ اٹھائے بنا دستک کے نہیں جانا چاہیے. یہ سارے مینرز ہیں جو بہترین لوگ سیکھتے ہیں, جو اعلیٰ نسل کے, اعلیٰ درجے کے, اعلیٰ ذہن کے. ہم بنتے کیسے ہیں اعلیٰ؟ جتنے اعلیٰ ہمارے اعمال ہوتے ہیں, جتنے اعلیٰ ہماری مینرزم ہوتی ہے. جو غلطیاں, بے وقوفیاں, حماقتیں بے وقوف کرتے ہیں, احمق لوگ کرتے ہیں, وہ ان کو ہم ناپسند کرتے ہیں. تو ان ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ لانا آپ کی دانش کا آغاز ہوتا ہے. وہیں سے ہم وائز بنتے ہیں, وہیں سے ہم وزڈم سیکھتے ہیں. سو کبھی ایسی غلطی نہ کیجیے, نہ کسی کو کرنے دیجیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.